السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر بھی ابو بامیا ملک پیج کو فالو کریں، بہت شکریہ۔ خلیفۃ المسلمین مامون رشید عباسی ہاشمی کو اپنے زیر تعلیم بیٹوں کے خوشگوار تنازع کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہونے کے بجائے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آن کی آن میں اپنے بیٹوں کے تعلیق یحییٰ بن زیاد فرہ کو اپنے محل میں بلایا اور ان کی شایان شان ضیافت کر کے ان سے بصد ادب دریافت کیا کہ حضرت بلا اس وقت دنیا میں معزز ترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے علم کے مطابق امیر المومنین کی شخصیت ہی معزز ترین ہے۔ امام یحییٰ بن زیاد فرہ نے یہ بات کسی طرح کی خوشامد میں نہ کہی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہی تھی کہ مامون رشید ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا محدث اور بلند پایہ فقیہ اور مایہ ناز ادیب بھی تھا، اور اس دور کی ایسی سلطنت کا حکمران تھا جس کی ہیبت سے یورپی سلطنتیں لرزاں و ترساں رہتی تھیں۔ لیکن امیر المومنین مامون رشید نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ میرے علم کے مطابق تو اس وقت دنیا کی معزز ترین شخصیت وہ ہے جس کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین کے بیٹے آپس میں الجھ پڑیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ استاذ کے جوتے سیدھے کرنے کا شرف اسے ہی حاصل ہو۔ امام یحییٰ بن زیاد فرہ یہ بات سن کر چوکنا ہو گئے اور سمجھ گئے کہ امیر المومنین مجھے مراد لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات تھی جب وہ امیر المومنین کے صاحبزادوں کو پڑھا کر محل سے باہر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں شہزادے لپک کر دروازے پر جا پہنچے اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپس میں الجھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اکیلا ہی یہ سعادت حاصل کرے۔ ان کے اس جھگڑے کے دوران ہی ان کے استاد محترم دروازے پر آ گئے اور ان دونوں سے کہا، تم جھگڑا ختم کرو اور ایک ایک جوتا سیدھا کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک جوتا سیدھا کرنے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ عرض کیا گیا، امیر المومنین اس وقت میرے جی میں آیا تھا کہ میں انہیں اس طرح کرنے سے روک دوں، لیکن میں یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ احترام استاد کا شرف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اگر میں انہیں روک دوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کسی کام کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو آپ نے اس وقت تک ان کی سواریوں کی رکابیں تھامی رکھیں جب تک ان کا کام پورا نہ ہوا اور وہ اطمینان سے واپس نہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے بزرگی کے اعتبار سے بڑا ہونے کے باوجود بھی ان کی سواریوں کی رکابیں تھامے رکھیں۔ آپ نے فرمایا، اے جاہل، خاموش ہو جا، فضیلت والوں کی قدر و منزلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر مامون رشید نے کہا، اگر آپ اس کو اس فعل سے روک دیتے تو میں نے تم پر ناراض ہونا تھا اور تمہیں قصوروار ٹھہرانا تھا۔ ان کے اس فعل سے ان کی شان کم نہیں ہوئی بلکہ بلند ہوئی ہے، اور مجھے ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے اندر فراست کا ثبوت ملا ہے۔ یاد رکھو کہ 3 آدمیوں کا احترام کرنے سے کسی آدمی کی قدر و منزلت میں کمی نہیں ہوتی۔ اپنے حاکم کا احترام کرنے سے، اپنے والد کا احترام کرنے سے، اپنے استاذ کا احترام کرنے سے۔ میں تمہیں 10,000 درہم اور ان دونوں کو 10 دینار دینے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ تم نے انہیں ادب و احترام کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا اور ان دونوں نے احترام کا ثبوت دیا۔ اللہ اکبر۔ مامون رشید کی فہم و بصیرت کہ اس نے اپنے والد امیر المومنین ہارون اور دادا امیر المومنین مہدی اور پردادا امیر المومنین منصور اور جد اعلیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس ہاشمی کی کامیابیوں کا راز جان لیا اور اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ ادب و احترام کے بغیر علم میں برکت نہیں ہوتی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو جو علم و فضل کا سمندر ملا تھا تو اللہ کی مہربانی اور رسول اللہ کی دعا کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری جیسے اساتذہ کے احترام کی بدولت ہی ملا تھا، اور اسی ادب و احترام کی برکت سے ہی سادات بنی ہاشم کا اقتدار نصف النہار تک جا پہنچا تھا۔
وہ عظیم ترین مملکت اسلامیہ کا حکمران ہونے کے باوجود امام مالک بن انس کی چوکھٹ پر حاضری دیتے اور ان کا کمال درجے کا اکرام کرتے اور طفل مکتب کی طرح مؤدب ہو کر ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے۔ امام سہل بن عبداللہ تستری پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، انہوں نے کیا خوب فرمایا ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر و عافیت سے رہیں گے جب تک وہ علماء اور حکمران کی تکریم اور توقیر کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت سنوار دے گا۔ اگر انہوں نے ان کی بے توقیری کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت برباد کر دے گا۔ بہت شکریہ۔